آج ہم فلاویس جوزیفس کی مشہور کتاب یہودیوں کی جنگیں اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ پہلی صدی میں لکھی گئی تھی، ہے نا؟ جی بالکل، اور لکھنے والا بھی کوئی عام مورخ نہیں بلکہ وہ شخص جو خود ان واقعات کا حصہ تھا۔ یروشلم کی تباہی، اس سے پہلے کا وہ کیا کہتے ہیں ہنگامہ خیز دور۔ اچھا، یعنی ایک چشمدید گواہ۔ بالکل، پہلے یہودی کمانڈر تھا، پھر رومی قیدی بن گیا اور پھر ان کے لیے تاریخ لکھی۔ تو اس کی کتاب صرف واقعات نہیں بتاتی بلکہ اس دور کی سوچ، ان کی آپس کی کشمکش، اس سب کی جھلک ملتی ہے۔ حالانکہ سنا ہے کہ کچھ باتیں اس نے بعد میں اپنی دوسری کتاب میں یہودیوں کے قدیم آثار میں تھوڑی مختلف لکھی ہیں۔ ہاں، کچھ تفصیلات میں فرق ہے یا یوں کہیں کہ وضاحت کی ہے، لیکن یہودیوں کی جنگیں پھر بھی ایک بنیادی ماخذ ہے، خاص طور پر جنگ کے واقعات کے لیے۔ تو چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس قدیم تاریخ سے کیا اہم باتیں نکلتی ہیں، خاص طور پر یروشلم کے محاصرے اور تباہی کے حوالے سے۔ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے آپس کے جھگڑوں سے۔ جی بالکل، وہیں سے۔ ہائریکونس اور ارسٹوبولس دو بھائی تخت کے لیے لڑ رہے تھے، اور اسی لڑائی نے پھر باہر والوں کو موقع دے دیا۔ ہاں، رومی جنرل پومپی نے مداخلت کی، اور یہ آپس کی پھوٹ یہ آگے بھی بار بار نظر آئے گی۔ تو پمپی نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اور وہ ہیکل والی بات کیا تھی؟ وہ بہت اہم واقعہ ہے۔ پمپی نے صرف شہر پر قبضہ نہیں کیا، وہ ہیکل کے مقدس ترین حصے میں قدس الاقداس میں داخل ہو گیا، جہاں کسی غیر یہودی کا جانا سخت منع تھا۔ اچھا؟ جی، حالانکہ اس نے وہاں سے کچھ لیا نہیں، کوئی خزانہ نہیں لوٹا، لیکن صرف اس کا وہاں جانا ہی یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک بے حرمتی سمجھی گئی اسے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، پھر ہیرودس کا دور آیا، وہ بھی تو کافی متنازع قسم کا حکمران تھا۔ بہت زیادہ۔ ایک طرف تو اس نے شاندار تعمیرات کروائیں، طرابلس، دمشق، سور، یروشلم میں ہیکل کی توسیع۔ ہاں، تعمیرات کا تو بہت ذکر ملتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ انتہائی ظالم اور شکی تھا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی قتل کروا دیا، جیسے اپنی بیوی ماریام کے دادا ہائرکان کو، صرف شک کی بنیاد پر۔ یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے، ایک طرف اتنا بڑا بلڈر، دوسری طرف اتنا بے رحم۔ بالکل، شاید طاقت کو قائم رکھنے کا یہی طریقہ سمجھتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک اور دلچسپ گروہ کا ذکر بھی جوزیفس کرتا ہے، ایسینی فرقہ۔ اچھا، وہ کون تھے؟ یہ لوگ ذرا دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، اپنی جائیداد مشترکہ رکھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جسم تو مر جاتا ہے لیکن روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یعنی زیادہ روحانی قسم کے لوگ تھے۔ جی، اور ان کے فرقے میں شامل ہونے کے لیے بڑا سخت حلف لینا پڑتا تھا، خدا کا خوف، انصاف پسندی، رازداری، یہ سب۔ تو مطلب ایک طرف سیاسی قتل و غارت، تعمیرات، اور دوسری طرف یہ سادگی اور روحانیت، کافی مختلف چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ جی ہاں، لیکن پھر وہ وقت آیا جب یہودیوں نے رومیوں کے خلاف کھلی بغاوت کر دی۔ اور جوزیفس خود اس جنگ میں شامل تھا؟ بالکل، وہ گلیل میں یہودی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے اپنی فوج کو رومیوں کے طرز پر منظم کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ رہا، آپس کے اختلافات۔ شدید اختلافات، خاص طور پر یروشلم میں۔ جب رومی محاصرہ کر رہے تھے تو شہر کے اندر یہودی لیڈر جیسے جان آف گشالہ اور سائمن بار گیورا ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ دفاع کرنے کی بجائے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے تو ہیکل کے صحن کو بھی میدان جنگ بنا دیا۔ اس لڑائی نے رومیوں کا کام بہت آسان کر دیا۔ جوزیفس خود بھی جان کی سازشوں کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ پھر آیا وہ آخری محاصرہ تیتوس کی قیادت میں۔ جوزیفس نے اس کی بڑی ہولناک تصویر کشی کی ہے۔ وہ تو دل دہلا دینے والی تفصیلات ہیں۔ شدید قحط تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، گلیاں حتیٰ کہ ہیکل کے صحن تک لاشوں سے بھر گئے تھے۔ اور وہ جو شہر سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو رومی پکڑ کر شہر کی دیواروں کے سامنے صلیب پر لٹکا دیتے تھے۔ جوزیفس لکھتا ہے کہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو صلیب دی جاتی تھی، یہاں تک کہ صلیبیں لگانے کے لیے لکڑی کم پڑ گئی۔ یا خدا، یہ تو بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ شہر کے اندر بھی لوٹ مار اور خانہ جنگی تھیں، مکمل افراتفری اور تباہی تھی۔ جوزیفس نے کچھ عجیب نشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے جو تباہی سے پہلے ظاہر ہوئیں،
جیسے وہ ہیکل کا دروازہ خود بخود کھل جانا؟ جی ہاں، رات کے وقت ہیکل کا مشرقی دروازہ جو بہت بھاری تھا وہ خود ہی کھل گیا۔ پھر آسمان پر جنگی رتھوں اور فوجوں کے سائے نظر آنے کا ذکر ہے۔ اور وہ آواز؟ ہاں، ہیکل میں سے ایک آواز آئی جیسے کوئی کہہ رہا ہو چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اور وہ ایک آدمی تھا جو 7 سال تک یروشلم پر افسوس چلاتا رہا؟ جی، یسوع بن انانوس، وہ 7 سال تک یہی پکارتا رہا، اور پھر عین محاصرے کے دوران جب وہ دیوار پر کھڑا یہی کہہ رہا تھا، ایک پتھر آ کر لگا اور وہ مر گیا۔ ان باتوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی ہوا تھا یا جوزفس کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ واقعات اس زمانے کے لوگوں کے عقائد کی عکاسی ہوں۔ وہ مانتے تھے کہ بڑی تباہیوں سے پہلے ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یا شاید جوزیفس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تباہی ایک طرح سے مقدر تھی۔ تقدیر کا عنصر۔ جی، یہ واقعات کہانی میں ایک پراسراریت ڈالتے ہیں۔ اور آخر میں رومی ہیکل میں داخل ہوئے اور اسے آگ لگا دی۔ ہاں، جوزیفس اس منظر کو بڑی شدت سے بیان کرتا ہے۔ آگ کے شعلے، فوجیوں کی چیخیں، مارے جانے والوں کی آہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے پورا شہر، پورا پہاڑ جل رہا ہو۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں جل رہی تھی، یہ ایک قوم کے لیے ان کے مذہب اور شناخت کے مرکز کی تباہی تھی۔ جنگ کا اختتام پھر مسادہ کے قلعے پر ہوا۔ وہ بھی ایک الگ ہی المناک کہانی ہے۔ بہت المناک۔ وہاں سکاری کہلانے والے جنگجوؤں نے الیازر کی قیادت میں پناہ لی تھی۔ جب رومیوں نے قلعہ فتح کرنے کے لیے آخری چڑھائی کی تیاری کی تو الیازر نے انہیں قائل کیا کہ رومی غلامی سے موت بہتر ہے۔ تو انہوں نے اجتماعی خودکشی کر لی۔ تقریباً 960 مرد، عورتیں اور بچے۔ پہلے مردوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کو مارا، پھر آپس میں ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ آخری شخص نے خود کو ختم کر لیا۔ صرف 2 عورتیں اور 5 بچے چھپ کر بچ گئے۔ ناقابل یقین، یہ جنگ کی مایوسی اور شدت کی انتہا ہے۔ بالکل۔ تو جوزیفس جو خود پکڑا گیا اور پھر رومیوں کے ساتھ ہو گیا، اس کی یہ کتاب، یہ صرف واقعات کی فہرست تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے اندرونی اختلافات کسی بھی قوم کو تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ جنگ کی اصل قیمت، انسانی قیمت سامنے لاتی ہے: قحط، محاصرہ، موت۔ اور یہ عقائد، سیاست، بقا کی جد و جہد، ان سب کی ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کو کسی ایسے شخص کی زبانی پڑھنا جو خود وہاں موجود تھا، اس کا تجربہ کیسا ہے۔ یہ بات تو ہے کہ بعد کے مورخین کے تجزیوں سے یہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک کیا کہیں، زیادہ ذاتی، زیادہ قریبی منظر پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہی سوال سننے والوں کے لیے بھی ہے کہ ایک ہمعصر گواہ کی تاریخ پڑھنا ان کی سمجھ کو کیسے بدلتا ہے۔